السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، خواتین و حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی تفاسیر، احادیث کی مجموعات اور کتاب الروح کے متعلق چند کتابیں یا کتب کا، اس کے بعد فقہ، کیونکہ فقہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک سالک کے لیے جو گروہ صوفیاء سے ہے، اس کے لیے فقہ کو اپنانا، فقہ پہ چلنا از ویری مسٹ۔ فقہ کیا ہے؟ عبادات، معاملات، اعتقادات، اخلاقیات۔ آپ کو عبادات کا پتہ چل جائے، اخلاقیات کا پتہ چل جائے، معاملات کا پتہ چل جائے، اعتقادات، عقیدے کا پتہ چل جائے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، تو فقہ حنفی پہ آج تھوڑا سا زیادہ بولوں گا، لیکن سالکین کے لیے اور خانقاہ نشین کے لیے جو خانقاہوں میں صوفیہ کرام تشریف فرما ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ فقہ میں کون سی کتابیں پڑھیں اور دوستوں کو بھی ترغیب دے، تعلیم دے۔ نمبر 1، شرح ہدایہ۔ یہ اشرف الہدایہ ہے، 16 جلدوں میں ہے۔ یہ علماء دیوبند کے اکابرین میں سے ایک اکابر نے لکھی اور بڑی خوبصورت شرح ہے۔ دوسرا، جو سنی حنفی ہیں، مولانا محمد صدیق ہزاروی، بڑے پائے کے عالم دین گزرے ہیں، بڑے پائے کے عالم دین۔ اس نے لکھا ہے الہدایہ، اس کا شرح لکھا ہے مکمل۔ تو ایک علماء دیوبند سے، ایک علماء سنی بریلوی سے، دونوں لے لیں، فقہ فقہ ہوتا ہے۔ پھر تیسری، تاریخ فقہ میں ہدایہ اور صاحب ہدایہ کا مقام، یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب لے لیں، انشاءاللہ سونے پہ سہاگا، اور آپ لوگوں بہت مستفید ہو جائیں گے اور دعائیں دیتے رہیں گے، دعائیں دیتے رہیں گے۔ اب فقہ حنفی پہ جو ہم نے پڑھی ہیں درس نظامی میں، وہ کتب بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، تعلیم دینا ضروری سمجھتا ہوں، اس میں سے کوئی کتب لے لیں تو انشاءاللہ تعالی اصلاح ہو جائے گی۔ منیت المصلی، قدری، مختصر الوقایہ، نور الاعزاء، در مختار، رد المختار، شرح وقایہ، شرح الیاس، کنز الدقائق، ہدایہ اولین اور آخرین، ان کے شروح موجود ہے مارکیٹ میں ترجموں کے ساتھ۔ ان میں سے کوئی کتب لے لیں، معاملات، اخلاقیات، اعتقادات، عبادات۔ ایک صوفی کے لیے فقہ کو سمجھنا، اپنانا، عمل پیرا ہونا، دوسروں کو تعلیم دینا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ پھر اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ شاہ صاحب ان تمام کتب میں جو آپ نے ذکر کیے، مذکور کیے، کون سا ہم لے لیں، تو میرا رائے، میری مشورہ یہ ہے کہ شرح قدوری مع توضیح مذاہب اربعہ، شرح قدوری مع توضیح مذاہب اربعہ۔ آپ شرح قدوری مع توضیح مذاہب اربعہ لے لیں، اس میں مذاہب اربعہ کا بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی، فقہ مالکی، فقہ یعنی حنبلی، فقہ شافعی کی۔ اصول میں آپ لوگ اصول اشاشی، نور الانوار، شرح سامی، ان میں سے کوئی بھی لے لیں، آپ کو اصول کی سمجھ آ جائے گی۔ اصول کیا ہے؟ ایک قاعدہ ہے، قرآن، سنت، اجماع، قیاس، 4 چیزوں کی سمجھ آ جائے گی، اردو میں اویلیبل ہے۔ صرف و رحمہ، گرامیٹیکل کو اگر جانتے ہیں تو صرف میر، نحو میر، شافیہ، کافیہ، زرادی، زنجانی، مختصر المانی، شرح جامی، یہ ہم نے درس نظامی میں پڑھے ہیں۔ ان تماموں کی شروح یعنی با ترجمہ کے ساتھ بھی صرف و نحو
گرامر موجود ہیں، تو مختصر المعانی شرح جامی اگر یہ آپ لے لیں آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ پھر آپ لوگوں نے اگر مختصر تفاسیر کو سمجھنا ہے تو یہ علماء بہتر جانتے ہیں، طلباء جانتے ہیں کہ چھوٹے دورے میں ہم کہتے تھے کہ چھوٹا دورہ، تو اس میں ہم تفسیر جلالین، بیضاوی، مدارک، اور بعض لوگ تفسیر نسبی بھی پڑھتے تھے، اور مشکات، یہ بھی اس کے ترجمے میرے سال میں تفسیر جلالین کا، بیضاوی کا آ چکا ہے، اور مشکات بھی مترجم ہے، آپ لے لیں تو آپ کو سیاہ ستہ کا سمجھ مشکات میں آ جائے گی۔ دوسرے جو درس نظامی میں لوگ پڑھتے ہیں، بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، ان تمام سیاہ ستہ کی شروحات مارکیٹ میں موجود ہے، لیکن اگر مجھ سے پوچھا جائے تو ان کا جواب یہ ہے کہ آپ علامہ غلام رسول سعیدی کا نعم الباری شرح بخاری لے لیں۔ میں کہتا ہوں کہ 1000 شرحوں کا مجموعہ ہے۔ آپ علامہ عینی، علامہ ابن حجر عسقلانی اور بڑے بڑے علماء دیوبند، علماء بریل کے، علماء حدیث کی شروح کو بھول جائیں گے، کیونکہ ہمارے مطالعے سے بھی ذوق و شوق ہے۔ 2 صحباب کو جو بھی کتاب دیتا ہوں لاتے ہیں الحمدللہ۔ کسی وقت جب اللہ نے چاہا بہت بڑی لائبریری اس پہ کوشش کرتے وہ کتاب نکالے، عمل میں لائے، دوستوں کو بتائے۔ تو بہت لوگوں نے اس فیلڈ پہ کام کیا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علامہ غلام رسول سعیدی کا نعم الباری بخاری شریف کی کمال کا شرح ہے، وہی ایک لے لے، 15-16 جلدوں میں ہے، اور شرحوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں آئے گی، اور شرح کی ضرورت نہیں آئے گی۔ اچھا، دوسرا مسلم شریف کا بھی انہوں نے شرح لکھا ہے، غالباً 7 جلدوں میں، وہ بھی آپ مارکیٹ سے لے لیں۔ تو یہ ہمارے بس میں تھا، ہم نے آپ کو حدیث کے قرآن کے تراجم کے تفاسیر کے متعلق، احادیث کے متعلق، اور صوفیاء سے جو ریلیٹڈ ہے، روح کے متعلق، روح، کتاب روح پر جو بکس ہے اس کے متعلق، اور اس کے علاوہ جو فقہ حنفی میں جو کتب پڑھے جاتے اور مایاناس کتب ہے اس کے متعلق جو ہماری کوشش تھی، ہماری علم میں تھے، ہم نے بتا دیے۔ باقی آپ جانیں، آپ لوگوں کا کام جائیں، کوئی عمل کرتا ہے اللہ اس کو جزا دے دے، اور کوئی اپنے علم میں لانا چاہتا ہے ہم دعا گو رہیں گے، نہیں لانا چاہتا ہے پھر بھی دعا گو رہیں گے۔ ہمارا کام تھا بتانا، عمل ہے آپ لوگوں کا کام، آگے مخلوق کو پہنچانا ہے آپ لوگوں کا کام۔ یہ شریعت اور طریقت پہ، لٹریچر پہ بولنا بڑا ضروری تھا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا پھر ہمارا وظائف کا، اذکار کا، تزکیہ، تخلیہ، اور ان پہ کل سے انشاءاللہ تعالی ہمارا دوبارہ پروگرام جاری ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔